ကောင်းနာနေလို့အဲ့တော့ပို့တယ်ဟာလေဟာကိုင်းနေကိုင်းတော့မျိုးကိုင်းနေတာပြန်နေတယ်ဘုရားကြီးအောက်ရိုက်တယ်အောက်ရိုက်တယ်ဘယ်ပါတယ်ဒီမရှိနေလောရစားတယ်तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान मिल्लत। तो जब पैगंबर इस्लाम साहिब इख्तियार है तो पैगंबर के मानने वाले को भी साहिब इख्तियार होना चाहिए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद कलमा पढ़ने वाले को भी साहिब इख्तियार होना चाहिए। लेकिन नजर ये आता है कि जो कलमा पढ़ने वाला है वो कहता है हमसे ज्यादा कोई मजबूर नहीं है, जो करता है अल्लाह करता है, दिन होता है तो अल्लाह करता है, रात होती है तो अल्लाह करता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो भी अल्लाह करता है, शराब पीते हैं तो भी अल्लाह करता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर जिसने पैगंबर इस्लाम को साहिब इख्तियार समझ लिया है तो पैगंबर को साहिब इख्तियार समझने वालों ने अपने को मजबूर बनाया।
کہا یہ ممکن نہیں ہے، تو کہا جتنا تم نے پیر اٹھایا ہے ایک طرف کا اتنا تمہیں اختیار حاصل ہے، اور دوسرا جو تم نہیں اٹھا سکے ہو اس اعتبار سے تم مجبور ہو۔ یعنی دو حصے ہیں، ایک حصے میں صاحب اختیار ہو، دوسرے حصے میں مجبور ہو۔ سورج نکالنے میں مجبور ہو، نماز پڑھنے میں صاحب اختیار ہو۔ سارا تو یہ جو ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو مولا کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنے کو مجبور کہا ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اختیار سے، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے اختیار سے، حج میں جاتے ہیں تو اپنے اختیار سے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے اختیار سے۔ دوسروں نے کہا نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ جو کہتا ہے وہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ جب کہتا ہے تو صبح کو اللہ سو جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ توجہ فرما دینا۔ اور فرمایا آپ نے، اللہ صبح کو سو گیا، ہم بھی سو گئے۔ اللہ شام کو سریما چلا گیا، ہم بھی مغرب سے غائب ہو گئے۔ یہی ہے نا؟ تو اس مسئلے کو تو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بہلول دانا نے حل کیا تھا۔ کس طرح حل کیا تھا؟ کہ ایک امام وقت تھے جو یہ راستہ چلتے یہ کہہ رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ امام جعفر صادق کا یہ کہنا ہے کہ انسان مجبور ہے، صاحب اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جائے گا، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ میں جائے گا تو اس کے اوپر اثر کیا ہوگا؟ غور فرمایا، اس کے اوپر اثر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے سنتے حضرت بہلول دانا نے ایک ٹھیلا اٹھایا اور امام صاحب کی پیشانی پہ مارا درد سے۔ جا کے لگا، اب یہ پکڑ کر کے بہلول دانا کو لے کر آئے دربار میں ہارون رشید کے، کہا انہوں نے مجھے ٹھیلا مارا ہے۔ کہا میں نے ٹھیلا مارا؟ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا درد ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کیا ہوا؟ توجہ فرمائیں، تیسری چیز انہوں نے کہی تھی کہ جب اللہ موجود ہے تو وہ دکھائی دے گا۔ توجہ فرمائیں، اسے دکھائی دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، بہلول دانا نے کہا یہ بتاؤ جب درد موجود ہے تو اسے دکھائی دینا چاہیے، بتاؤ درد کہاں ہے؟ توجہ فرمائیں عزیزان ملت، بتاؤ درد کہاں ہے؟ کہا درد بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ تو کہا اللہ بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے۔ توجہ فرمایا عزیزان ملت، پھر کہا یہ بتاؤ میں نے کس چیز سے مارا؟ کہا مٹی سے مارا۔ کہا تم کاہے سے بنے ہو؟ تم بھی تو مٹی سے بنے ہو۔ اب جب مٹی کو اثر کر نہیں کر سکتی ہے
سورج نکالنا تمہارا کام نہیں ہے، زمین بنانا تمہارا کام نہیں ہے، لیکن تجارت کرنا تمہارا کام ہے، فقیروں کو کھانا کھلانا تمہارا کام ہے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، حج کے لیے جانا تمہارا کام ہے، زکوٰۃ دینا تمہارا کام ہے۔ توجہ فرمایا، یہ فیصلہ کر دیا مولا کائنات نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں پیدا ہوا، وہ اپنے کو مجبور کیوں کہتے ہیں؟ عزیزو یاد رکھو، جب انسان قدم قدم پر ہار ڈال لیتا ہے تو اپنے کو مجبور کہتا ہے۔ آئے بھی سمجھے نہیں آپ، جب اپنے کو قدم قدم پر جب ہار کے کا سامنا کرتا ہے تو اپنے کو مجبور کرتا ہے۔ عزیزان ملت غور فرمائیے، بدر میں یہ ہارے، احد میں ہارے، خیبر میں ہارے، اللہ میں ہارے، جنگوں میں ہارے، ہر جگہ ہارے، کعبے میں ہارے، مدینے میں ہارے، مکے میں ہارے، کربلا میں ہارے، شام میں ہارے، بصرے میں ہارے، ہر جگہ جب ہارے تو کہا ہم مجبور ہیں۔ دیگر باواز بلند سلوات۔ اور یہی وہ ہار کی منزل ہے، ہر جگہ ہارتے رہے تو اپنے کو مجبور بھی کہا، اور جتنا ہارتے گئے اتنی ہی علی کی دشمنی بڑھتی گئی۔ توجہ فرمایا، اتنی ہی علی کی دشمنی بڑھتی گئی۔ آپ غور کر سکتے ہیں، علی کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں نا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ 80 سال تک 40,000 منبروں سے علی کو برا کہا جاتا رہا، فاطمہ کو برا کہا جاتا رہا، حسن کو برا کہا جاتا رہا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے عزیزو، چوتھے کو تم برا کہہ رہے ہو، سمجھ لو بات میں سمجھ لیجئے، چوتھے کو برا کہہ رہے ہو، ارے جب چوتھا خراب ہے تو اوپر کے تین۔ ایک اور سلوات مل کے بول رہے ہیں۔ اور کرنے کی بات ہے نا، اور سن لیجئے، نبی اکرم کے بعد نماز جمعہ کے خطبے میں علی کا نام آتا تھا، حسن کا نام آتا تھا، حسین کا نام آتا تھا، فاطمہ کا نام آتا تھا، پنجتن کا نام آتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ خطبے سے علی کا نام نکال دیا، فاطمہ کا نام نکال دیا، حسن کا نام نکال دیا۔ غور فرمائیے آپ، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب نبی کی جگہ پر ایک صاحب بیٹھ گئے تھے تو ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، چوتھے میں لا کے علی کو رکھا۔ توجہ فرمائیں، چوتھے میں لا کے علی کو رکھا۔ اسی طرح سے خطبے سے علی کو نام نکال دیا، 80 سال تک نام نکلا رہا، بعد میں پھر علی کا نام لے کر آ گئے۔ توجہ فرمائیں، بعد میں پھر علی کا نام لے کر آ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حق ہے تو علی ہی کا حق ہے۔ اس سے بہتر مل جل کے صلوات پڑھیں بر محمد۔ توجہ فرمائیے، غور کرنے کی بات ہے نا کہ ہر میدان میں مولا ہمارا جو تھا زحمتیں اٹھا کر اسلام کی پیروی کرتی تبلیغ کر رہا تھا۔
بندگان خدا کی دعوت دے رہا تھا، بندگان خدا کی خدمت انجام دے رہا ہے نا. اب اس کے بعد پھر علی سے دشمنی کیوں ہے بتائیے آپ؟ پھر علی سے دشمنی کیوں؟ دیکھیے میں یہاں آیا ہوں، مجھے چائے مل رہی ہے، ناشتہ مل رہا ہے، دوپہر کا کھانا مل رہا ہے، یہ مال مل رہا ہے، سامان مل رہا ہے، ہر قسم کی چیزیں مل رہی ہیں، پھل مل رہا ہے، دودھ مل رہا ہے، شربت مل رہا ہے نا. سب لوگ آگے پیچھے میرے لگے ہوئے. اب اس کے بعد بھی اگر میں کسی سے دشمنی کروں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے. توجہ فرمایا اللہ نے، کچھ نہ کچھ خرابی موجود ہے. نبی نے فرمایا علی سے افضل کوئی نہیں ہے، نبی نے فرمایا علی سے افضل کوئی نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی علی سے دشمنی کرے تو وجہ پوچھنی پڑے گی کیوں دشمنی کر رہے ہو. جابر سے پوچھیں گے تو بتا دیں گے دشمنی کی وجہ کیا ہے. جابر سے لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ ناجائز پیدا ہوتے ہیں انہیں کیسے پہچانتے ہو؟ کیسے پہچانتے ہو؟ کہاں ہم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ذکر علی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتا چل جاتا ہے حلالی کون ہے. سن لیجیے، اسی شہر میں ایک مردود انسان رہتا تھا جو اٹھتے بیٹھتے مولائے کائنات کو برا بھلا کہتا رہتا تھا. اس کا کام ہی ایک دن ہارون رشید کے دربار میں شافعی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حنبلی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مالکی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حنفی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہارون پوچھتا ہے، حنفیوں سے پوچھا علی کے فضائل میں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہا 10,000 حدیثیں یاد ہیں مجھے. شافعی سے پوچھا تم کو کتنی یاد ہے؟ کہا 25,000 حدیثیں یاد ہیں. حنبلی سے پوچھا تمہیں کتنی یاد ہے؟ کہا 75,000 یاد ہیں. شافعی سے پوچھا تمہیں کتنی یاد ہے؟ کہا 1,00,000 حدیثیں مجھے یاد ہیں. کہا جتنی تم کو یاد ہے ان سب کو ایک طرف رکھو اور مجھے ایک جو یاد ہے اسے ایک طرف رکھو. اور فرمایا تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہارون رشید کہ میری ریاست، میری حکومت کے ایک پروونس میں گورنر نے مجھ کو خط لکھا کہ اس شہر میں ایک انسان ہے جو علی کو برا بھلا کہتا رہتا ہے. میں نے اس کو حکم دیا اسے فوراً گرفتار کرو اور میرے دربار میں بھیج دو. کل کے دن وہ میرے دربار میں آیا تھا. میں نے اس سے پوچھا تو علی کو کیوں برا کہتا ہے؟ علی کو برا کہنا چھوڑ دے. اس نے کہا علی نے میرے باپ کو مارا، میرے
اس کے بعد ہارون نے کہا کہ رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور بازو میں کرسی لگائے ہوئے مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں. جو آ رہا ہے نبی سے انعام لے کے جا رہا ہے. ایک مرتبہ یہی انسان جسے میں نے گھر کے اندر بند کیا تھا, جو علی کو گالی دیتا تھا, وہ بھی نبی کے سامنے آیا تو علی نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے. تو رسول نے فرمایا او کتے تو علی کو کیوں برا کہتا ہے؟ نبی نے بھی الگ لفظ نکالا تھا, کوئی انسان کا نام نہیں لیا بلکہ کہا تو کتا ہے. وہ نبی جانتا ہے علی کا دشمن کتا ہی ہوتا ہے. سب مل جل کے صلوات کو پڑھنے پر محمد دیگر باواز بلند سلوا خواب دیکھا اور کہا جاؤ اس گھر کے اندر جو میں نے قید کروا رکھا ہے اسے لے کر آؤ. اب جو وہاں لوگ گئے تو کیا دیکھا, انسان کے بجائے کتا بچا رہا ہے. انسان کے بجائے کتا بچا ہوا ہے. اسے پکڑ کے جائے دربار ہارون میں, بھائی تو کتا ہو گیا. کہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کتے تو علی کو کیوں بلا کہتا, اسے جلدی لے جاؤ اسی گھر میں بند کر دو, کیونکہ یہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکا ہے. اگر کہیں یہاں رہ جائے گا تو عذاب الہی اس پر اور نازل ہوگا, ہم بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ سمجھے عزیزو کہ نبی نے بتا دیا تھا علی کا دشمن ہمیشہ کتا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزو کہ جہاں علی سو رہا ہے وہاں کوئی کتا نہیں جاتا. سلامات مولا کائنات سے دشمنی رکھنے والے جب علی نہ ملے تو علی کی اولاد سے ایسی دشمنی لی ہے کہ ہائے کربلا کے میدان میں علی کے چھوٹے چھوٹے بچے